یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے جن کو کرسچنز اور مسلمان دونوں ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں، اور اس پیغمبر آئزیہ نے فیوچر کے کچھ پروفیسیز لکھی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ میرا نام ہے رام، اور گائز آج بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ میں ریئیکشن کرنے والا ہوں۔ میرے لیے بہت زیادہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، میں نے آج سے پہلے ایسا کچھ سنا نہیں، ایسا کچھ دیکھا نہیں۔ اور سب سے پہلے تھینک یو ان بھائیوں کا جو ایسے ویڈیوز مجھے سجیسٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ویڈیو کا ٹائٹل بتا دیتا ہوں، محمد سو ان طور جوئس آف مدینہ۔ تو مطلب یہ پوری کی پوری کانسیپٹ ہے، پوری کی پوری سٹوری ہے، اس کے اندر کیا سب ہے یہ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ محمد جس ٹائم تور کیا بولتے ہیں، ایکچولی مجھ سے یہ بولا نہیں جا رہا ہے، یہ برڈ تور ہے، کیا بولیں گے تو آپ لوگ پلیز ضرور مجھے بتائیں گائز، اگر میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو سوری۔ محمد وہاں پر ہیں، تو وہ سب پوری کی پوری ویڈیوز بھی اس میں آپ ریئیکشن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کرنا ہے دوستوں کے ساتھ، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کے ریئیکشن میں اسٹارٹ کر لیتا ہوں بنا کسی دیری کے، لیٹس پلے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعے میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیپھرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک غار، ایک کیو دیکھا۔ وہ اس کیو کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کیو میں صرف 2 جارز پڑے ہوئے۔ انہوں نے یہ جارز کھول کے دیکھے تو اندر پرانے زمانے کے کچھ پیپرز اور سکرولز پڑے ہوئے۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی بس، تو انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسوں کے بدلے ان کو بیچ دیا۔ وہاں سے یہ سکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے، جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب سے سٹائل سے لکھی اور آج کے زمانے کے سارے تورات سے مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا، اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بالکل ایک جیسے تھا۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کے ہو سکتے، تو پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا کاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے، which means کہ یہ تورات جو فلسطین کے ایک غار میں ایک عام سے عربی شیپرڈ کو ملے تھے، یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانے کا تورات ہے۔ Copies of the Bible that are 1000 years older than any previously known copy of the Bible. یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے، لیکن تورات کے بہت سارے پورشنز اس میں موجود ہیں۔ ان سکرولز کے سٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے جن کو کرسچنز اور مسلمان دونوں ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں، اور اس پیغمبر آئزیہ نے فیوچر کے کچھ پروفیسیز لکھی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پروفیسی یہ تھی کہ بخت نصر بیبلون کا بہت طاقتور بادشاہ جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی۔ اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کرے۔ یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دی گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا جس کو آج بہت سارے ماڈرن اسلامک اسکالرز ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ Actually he was Cyrus. He was the king of Persia. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، تو سبسکرائب۔ اس تورات کی دوسری پروفیسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد تھے۔ اس دنیا کے سب سے پرانے تورات پروفیسی کچھ ایسے ہے، دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔
اور جن آبادیوں میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں. قیدار اس کو یاد رکھیں. سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں. Let them give glory to their Lord. Now, let's break this down. سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ قیدار کے لوگ خوشیاں منائیں. تو اب یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام. اور اس قیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے قیدار کی نسل میں سے. دوسرا ذکر ہے بتوں کا. اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی. اب اس سے یہ تو کلیئر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئے گا. پروفٹ آئزیہ نے تورات میں دوسری پروفیسی یہ کی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائیں. یہ سیلا لفظ SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے. اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ This is very interesting. میری بات نہ مانیں, گوگل میپس تو سب کے پاس ہوتا ہے. گوگل میپس پر لکھیں سیلا عرب اور سرچ دبائیں. آپ سیدھا اس پہاڑ کی لوکیشن پر پہنچیں گے. یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے, اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیک پہاڑ یہی سیلا پہاڑ ہے. مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے. کلومیٹر بھی نہیں, میٹر. تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ, کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے. اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا. یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے. تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہوئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں. اور ایک دفعہ تو یہودی اور رومن امپائر کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے, اور خیبر کو جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے, جس طرح آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس. آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے, اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہوئی. اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے تھے کہ آج تو تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو, لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں. مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دے. مدینہ والوں کو جنریشنز اینڈ جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے. اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر, اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مانا. یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر, ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے. تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا. یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا, تو انہوں نے صاف ڈینائی کر دی کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی. اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا تھا, یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے, یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا. اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسچن پریسٹ نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے. یہودیوں نے اس سب کو ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں, اور صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش بھی کی. لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی, اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے ہنڈریڈز آف ایئرز میں جمع کیا تھا سارا مسلمانوں کو مل گیا. اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی ہے. یار ایک دم کیا تگڑی ویڈیو تھی.
रोंगटे खड़े हो रहे थे इसको देखने में, सुनने में। मतलब पूरी की पूरी उन्होंने कैसे बताया था कि तौरात एक यहूदियों की किताब है जिसके के अंदर ये सब लिखा हुआ था कि पैगंबर आने वाला है यहूदियों का, लेकिन वो पैगंबर आया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, अरबी बोलता था, तो उसको लेके उन्होंने इस चीज़ को डिनाई मार दिया था कि ये हमारा पैगंबर नहीं हो सकता है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात थी और मैं दोबारा क्या रिपीट करूँगा, आप लोगों ने अभी जस्ट सुनाई है। तो कैसा लगा, आप लोगों के रोंगटे खड़े हुए कि नहीं, क्या सब था? आप लोग कमेंट करके बताएं क्या कितनी सच्चाई है, क्या सब है। उम्मीद आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।